میرے والد صاحب کے گھر میں 3 مہینے تک گندم کی روٹی نہیں پک سکی، گندم کی روٹی نہیں پک سکی 3 مہینے۔ ہمیں پتہ ہے نا، 3 مہینے تک فاقے کے بعد میری والدہ نے ایک رضائی سے روئی نکالی، اور نکالنے کے بعد اسے چرخے میں دھاگا بنایا اور میرے والد صاحب کو دیا کہ شہر سے دانے لے آئیں، روٹی تو کھائیں۔ رضائی توڑ دی، کاٹ دی۔ جب شہد الطان پیدل گئے اور چیچک نکلی ہوئی تھی، بڑی سخت تکلیف میں تھے، بڑی وبا آئی ہوئی تھی چیچک کی، تو والد صاحب جب وہاں سے 10 کلو گندم لے کے آئے تو میری والدہ کو لا کے دیا کہ آپ چکی میں آٹا پیسو، میں شکرانے کے نفل پڑھا ہوں مسجد میں کہ آج 3 مہینے بعد ہم روٹی کھائیں گے۔ تو میری والدہ نے جب آٹا پیس کے بیٹھی تھی تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہماری اور دادی تھی، ہماری دادی کی بہن، وہ گھر میں آئی تو میری والدہ سے کہنے لگی، فاطمہ بی بی نام تھا میری والدہ کا، تو فرمایا فاطمہ بی بی سنا ہے آپ کے گھر میں آٹا ہے؟ تو میری والدہ نے جو آٹا پیسا ہوا تھا ٹھنڈا سانس میں لیا، سارا کا سارا اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیا، میں لے جاؤ۔ تو والد صاحب گھر گئے تو فرمایا روٹی تو نہیں ہے، تو آٹا نہیں پیسا، نہیں پیس دیا تھا، تو کہاں گیا؟ فرمایا خالہ جی آئی تھی، انہوں نے آٹے کا پوچھا تو میں نے سارا اٹھا دیا، پر میں تھوڑا سا دے رہی تھی، تھوڑا سا رکھ لیتی، پر مجھے حیا آ رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا میں نے پھر سارا ہی اٹھا دیا، میں نے کہا لے جا۔ تو والد صاحب اتنی پریشان ہوئے کہ اپنی محنت دیکھو، میرا شہر الطان جانا آنا دیکھو، پھر آپ نے سارا اٹھا دیا، اور میں نے سارا دے دیا۔ پھر والد صاحب مسجد آ کے دوبارہ پھر آ کے نفل شروع کر دیے اللہ سے۔ اتنے میں فیصلہ آباد سے ایک مہمان آیا مسکین پور میں، حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، تو جب یہاں آئے اس کا نام تھا شیخ فضل الہی، حضرت کا نام تھا فضل علی، اس کا نام تھا شیخ فضل الہی ملن سوق صابن کے مالک تھے فیصل آباد، یہ ملن سوق گائے سوق والے بہت مشہور لوگ ہیں۔ تو والد صاحب سے کہنے لگا کہ میں حضرت کا غلام ہوں اور یہاں روزے رکھنے آیا ہوں مسکین پور میں، 30 روزے رمضان کے، 2 دن باقی تھے، میری 3 شرطیں ہیں، اگر آپ قبول کرو تو ابھی بتاؤ میں روزے رکھتا ہوں، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا جی میں چھوٹا گوشت کھاؤں گا 3 ٹائم، چائے بھی پیوں گا، اور 1 تولہ حفیم بھی روز کھاؤں گا، وہ آپ نے لانا ہے۔ گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں، غربت کا عالم یہ تھا۔ والد صاحب چپ کر کے گھر چلے گئے۔ ہماری والدہ اللہ جنت میں جگہ دے ان کو، بڑی ہی سمجھدار عقل مند تھی، بہت ہی سمجھ۔ والد صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس زندگی کا پہلا مہمان آیا ہے، بلکہ ساتھ امتحان بھی آ گیا ہے، کہتے ہیں تولہ حفیم بھی کھاؤں گا اور 2 ٹائم چھوٹا گوشت بھی کھاؤں گا، چائے بھی پیوں گا، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو ہماری والدہ نے تھوڑی دیر صبر کیا، اس کے بعد میں روزے رکھے گا؟ تو میں روزے رکھے گا، کہتا روزے رکھوں، پر میں شرطیں قبول ہے، اسے جانے نہیں دینا، شرطیں اس کی قبول ہے۔ تو والد صاحب ہنس پڑے، فرمایا آئے گا کہاں سے، ہمارے تو آج کی روٹی نہیں ہے کھانے کی۔ تو میرے والد صاحب کے آنسو نکل آتے تھے، فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنے کانوں میں ایسے ہاتھ ڈالا اور ایسے بالیاں کھینچ لی اپنی سونے کی، اور خون نکل آیا دونوں بالیوں سے، دونوں کانوں سے، اور میرے والد صاحب کے ہاتھ میں رکھی، جو کہتا ہے لے آؤ، ہم اس کو روزے رکھوائیں گے، اللہ ہمیں ثواب دے گا۔ پہلے دن اسے بھر کے لایا، اگلے دن اس نے جیب سے یہاں سے 300 روپیہ نکالا اور میرے والد صاحب کو دیا کہ میں کوئی نہیں کھاتا، میں وہی لنگر، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا، یہ لے 300 روپیہ، جائیں اپنا خرچ کریں۔ اور اس نے 300 روپیہ دیا، والد صاحب نے 100 روپے کی گائے لی اور لنگر چل پڑا۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ یہ زمین جب بکے، جس میں یہ مسجد بنی ٹھہری ہے، جس میں یہ لنگر چل رہا ہے، خانقاہ بنی ٹھہری ہے، کہہ گیا کہ جب بکے تو لینا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں وہ ادھر مڑا، عید کے بعد پیچھے بندہ آ گیا، میں بیچتا ہوں، 80 روپے بک گا، 160 روپے ایکڑ میں۔ والد صاحب نے حامی بھر لی، اس کو خط لکھ دیا، ادھر تحصیلدار آ گیا، ادھر سے منڈی آرڈر ہی نہ آیا، ان کے والد صاحب نفل پہ نفل، ادھر ڈاکیا آیا، اس نے کہا جی آؤ یہ آپ کا منی آرڈر آ گیا ہے، یہ جہاں بیٹھے ہیں اللہ اس شیخ فضل علی کی قبر کو منور کرے، جس نے اس وقت یہ زمین کا ٹکڑا خرید کر کے دیا تھا، کیا پتا تھا کہ آج اس کے جانے کے بعد یہ کتنی بڑا برکت بن جا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے
میری والدہ کی قبر کو اللہ روشن ہو، جس نے ایک معمولی سے امتحان میں اللہ نے ان کو پاس کیا اور آج یہ ساری آبادی لگی پڑی ہے۔ اس مقام پہ ہم توبہ نہ کریں تو کیا کریں؟ صاحبزادہ صاحب کہ آپ نے صبح بھائی اللہ کے لیے سپیکر سے پیچھے ہو جائیں، کوئی اس کے قریب نہ ہے، ڈیوٹی والا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ادھر۔ بھائی حضرت صاحبزادہ صاحب بھی سنا رہے تھے صبح، یہاں کتنی چور آئے، وقت کے ولی بن کے نکلے ہیں، غوث و قطب ابدال بن کے نکلے ہیں۔ میں جانتا ہوں نا، میں یہاں کا خادم بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ان ہستیوں کا دیدار کیا ہے جن کے چہرے کو دیکھو کئی دن تک بندے کا قلب ٹھہرتا ہی نہیں تھا، سینے سے باہر آتے تھے کلو۔ حمزے والی سے میں نے جماعتیں دیکھی ہیں مسکین پور تک، جیسے حمزے والی گاڑیوں سے اترتے تھے اور ایک فقیر آگے اللہ کی درب لگاتا، پیچھے پورے قافلے کو جلد یہاں تک چل کے نہیں آتے تھے، ایسے لیٹ سے آتے تھے، شکل ہی دیکھی نہیں جاتی تھی، مٹی 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 مٹی، اور ان کے قلب پھٹتے تھے، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے حضرت خواجہ عبد المالک سے صدیقی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا مسکین پور شریف میں، جتنی مرتبہ یہاں مسکین پور شریف آئے ہیں کبھی انہیں جوتا نہیں پہنا یہاں پہ۔ فاضل دیوبند تھے، حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، حضرت خواجہ عبد المالک صاحب چوک قریشی والے رحمت اللہ علیہ 10 سال بکریاں چرائی مسکین پور میں، بکریاں، اتنی بڑا آدمی ہو کے۔ اور حضرت نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبد المالک کو اجازت دو جائے کام کرے، کہتے میں رونے بیٹھ گیا، میں پیر، مجھے پتہ ہی نہیں پیری موری تھی، میں تو نوکر تھا چرواہا بکریوں کا بس۔ اور روتے روتے میں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے مرشد کو یہ بات بھول جائے کہ انہوں نے مجھے خلافت دی ہے، اور حضرت کو بھول گئی۔ 1 سال اور گزر گیا، کہتے ہیں تہجد کے ٹائم میں نے حضرت کو لوٹا بھر کے دیا پانی کا، تو حضرت کوئی نہیں فرمایا، مجھے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تار لگی ہوئی تھی مدینے سے، مجھے زیارت ہوئی ہے، فرمایا عبد المالک ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایسے نہیں کام چلے ہوئے ہیں جو آج عرب و عجم میں فیض پہنچا ٹھہرا ہے۔ حضرت مولانا حافظ غلام پیر سے رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود سنایا، 1 نمبر کمرے میں بیٹھا تھا میں، مجھے فرمایا کہ جب میں حضرت پیر عبد المالک سے صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں آیا، حضرت کے بعد 2 ملاقاتیں حضرت کے ساتھ، پر میں پہلی دفعہ آیا تو حضرت کا لمبا کرتا تھا یہاں تک لمبا، اور میں دیکھ کے نا، میں کیونکہ عالم تھا مولوی تھا، میں نے کہا اچھا یہ بھی پیروں والا لباس اپنایا ہوا ہے، پیر بھی لمبا لباس ہے، لوگ سمجھے بزرگ، کیونکہ حضرت کا قد بہت چھوٹا تھا، بالکل ایسے چٹانوں میں وزن تھا حضرت کا۔ بس یہ دل میں بات ہے، خیر میں چلا گیا۔ تو اگلے سال مجھے میرا مرشد آپ پیر عبد المالک صرف ساتھ لیا دوبارہ، جب میں ساتھ آیا تو حضرت نے اتنی کرتا پہنا ہوا، چھوٹا تھا، یہاں اوپر ٹھہرا ہوا ہے، بالکل عجیب لگ رہے تھے پھر حضرت، دھوتی باندھی ہوئی، اتنی بڑے بڑے قد والے، حضرت شیخ مولانا عبدالغفور عباسی مدنی صاحب جیسے لوگ، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت مولانا مستجاب خان، اللہ اکبر، تم نے تو ان کو دیکھا نا، ہم نے دیکھا ہے، میں نے مولانا مستجاب خان صاحب رام چترال والوں کو دیکھا ہے، 140 سال عمر تھی، 3 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے فوت ہوئے، تقریر کبھی نہیں کی، صرف نظر ڈالتے تھے، کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے، کیا محنت کی انہوں نے۔ پر میں پھر مجھے خود بخود جواب مل گیا کہ ان لوگوں کے نزدیک لباس معیار ہی نہیں ہے، معیار سنت رسول ہے، وہ تو ان کے پگڑی لگی ہوئی ہے، عصا ہاتھ میں ہے، حضرت کی نشانی تھی، فقیرو میرا فقیر وہ بنے گا جس کی پگڑی میں پگڑی بھی ہوگی، اوپر مسواک ہوگا، اور اس کے گردن میں پیچھے لوٹا ہوگا اور مسلح ہوگا، لوٹا مسلح اور مسواک اور پگڑی، یہ سرمایہ تھا مسکین پور کے غلاموں کا، یہی ہے لے جاؤ۔ تسبیحاں بھی ملتی تھی، کھٹکاتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اسی لیے یہ مرکز ہے، اس کے اندر بڑے لوگ آئے اور توبہ کی اور وقت کے ولی بن گئے اور کتب و ابدال بن گئے۔ الحمدللہ میں نے کئیوں کی زیارت کی، کل ایک عالم یہاں سنا رہے تھے، ہمارے علاقے کے چور تھے، اور میں نے بھی ان کو دیکھا کہ وہاں انہوں نے
یہاں چوری نہیں ہوئی تو یہاں آ کے حضرت کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے قلب پہ ایک کو حضرت نے نہیں بیعت کیا اور ایک دو کو بیعت بھی نہیں کیا, ذکر بتایا. وہ جب تک زندہ رہا اس کا قلب جاری رہا. بیت میں صرف اللہ حضرت نے میرے جو دادا تھے خواجہ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد صاحب کے والد وہ خواجہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے وہاں بچرا والوں کے, اور میرے دادا حاجی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے خلیفہ تھے. یعنی یہ تینوں نسبتیں ایک ہی خانقاہ سے خواجہ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ. جو میرے دادا تھے وہ داؤد خیل میں ایک مسجد میں امام تھے, عمر ان کی ہوگی کوئی 18-19 سال یا 20 سال امام بس. میں اس مسجد میں گیا ہوں, اس مسجد کا نام ہے اللہ والی, آج بھی موجود ہے. اس کے دروازے کے سامنے ایک خاتون کا گھر تھا, اسے بھی اللہ والی کہتے تھے. وہ اللہ والی ہے, مسجد بھی اللہ والی. تو میں نے کہا یہ اللہ والی کیوں ہے اور وہ گھر؟ انہوں نے کہا جی آپ کے دادا یہاں امام تھے, تو یہ اس ٹائم نوجوان لڑکی تھی, تو یہ آئی دروازے پہ آ کے, ان کے گلے میں تسبیح ہوتی تھی, ہاتھ میں عصا, اور اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے, گردن جھکی, منہ پہ کپڑا, سیدھا مسجد جاتے. تو اس نے آ کے مذاق کیا, خواجہ علی یہ کیا اللہ اللہ, کیا اللہ اللہ لگا رکھا ہر وقت, جب بھی آتے ہو اللہ اللہ. تو ان کا منہ تو نیچے تھا, حیا ایمان کی علامت ہے. تو فرمایا اللہ کی ضرب لگائی. کون سی ضرب لگائی؟ کون سی لگائی؟ پھر لگاؤ, پھر لگا دو. اللہ کی ضرب لگائی, اللہ کی ضرب لگائی. وہ خاتون اٹھ کے اپنے دروازے میں جا پڑی اور اس کا قلب جاری ہو گیا, اور 80 سال سے زیادہ اس نے عمر پائی. اس کی نیند میں بھی زبان نہیں رکی, نیند میں بھی اللہ 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 اللہ, اس کا نام ہی اللہ والی ہو گیا. ایک اللہ کے ولی نے ایسی توجہ ڈال دی تھی کہ جب تک زندہ رہی قلب اس کا زندہ رہا. اللہ والوں کے شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں نے جمعہ بتایا تھا کہ حضرت شیخ عبدالغفور عباسی مدنی میرے جو مرشد تھے, جب علاج کے لیے آخری مرتبہ 1971 میں پاکستان آئے ہیں تو کینسر ہو گیا تھا ہمارے شیخ کو, کینسر. تو جب کراچی آئے ڈاکٹروں نے ان کے ایکس رے رپورٹیں وغیرہ تیار کی, تو ہمارے حضرت مولانا عباسی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا عبدالغفور مدینہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو؟ مدینے سے کیوں چلے گئے؟ یہاں سے صبح اٹھے پر میں پتہ کرو جہاز جا رہے ہیں. میں کہا جی چلو. کسی کا انتظار نہیں کیا, کسی کو بتانا کہ وہ سیدھے ایئرپورٹ پہ جاؤ پہنچے. عبداللہ شاہ صاحب صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, پیچھے ڈاکٹر باغ حضرت آپ کا علاج شروع ہونے والا, کہاں جا رہے ہیں؟ پر میں نہیں, مدینے سے بلا ہوا آ گیا. سیدھے مدینے پہنچے اور وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے. جب فوت ہوئے تو ان کا قلب جاری. اب ڈاکٹر ٹھہرے ہوئے, سانس روک گیا لیکن قلب اللہ اللہ کرے, نبضیں گئی, سب چیز گئی. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت کی آنکھوں کو, میں نے لب دیکھے تھے کلمہ پڑھ رہے تھے اللہ اللہ, تو میں نے کہا مشینیں ہٹاؤ. انہوں نے کہا یہ کیا, ہمیں دیکھنا نہیں. انہوں نے کہا یہ دل جو چلنے کا یہ کبھی مردہ. انہوں نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا. چودھری حسین محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے رحیم یار خان کے 80-90 سال کی عمر میں فوت ہوئے. حضرت قریشی رحمۃ اللہ, جب ان کا ڈاکٹر شہریار خان نے دل کا آپریشن کیا لاہور میں, تو وہ ان کو دوبارہ ملنے آیا. جب دوبارہ ملنے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ میں کسی مریض کو دوبارہ ملنے نہیں جاتا, میں اس لیے ملنے آیا ہوں کہ بتاؤ تم بوڑھے اتنی ہو, 80 سال سے بڑے, تمہارا دل نوجوان بچوں والا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا. مجھے خود بتایا, کہتے ہیں میں رو پڑا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس دل کے اوپر حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے انگلی لگا کے ضرب لگائی تھی اللہ کی, وہ اس لیے دل بوڑھا ہوا ہی نہیں ہے, اللہ نے جوان رکھا ہوا ہے. اس لیے میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا. جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں وہ تجدید کر لیں. جو مزید نئے لوگ آئے ہیں, خواتین ہیں,
اور مرد ہیں وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ کلمات بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، جو کسی اور بزرگ کے سلسلے سے بیعت